سب سے اعلیٰ پانے والے میرے نبی ہیں اور آخری زمانہ بھی افضل و اعلیٰ پانے والے ہیں اور درمیانی حصہ بھی بہترین رکھنے والے ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، درمیانی زمانہ اولیاء کاملین صالحین صوفیاء کا چلانا تھا اور انہوں نے اس نبی کے اس سچے پیغام کو زمانے تک پہنچایا، سچی تبلیغ کرتے گئے، سچا پیغام زمانے تک پہنچاتے گئے۔ یہ درمیانی زمانہ ہے اور زمانے آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کا ظہور ہوگا، امام مہدی سرکار تشریف لائیں گے۔ یہ بھی زمانہ بڑا اعلیٰ ہے، یہ بھی وقت بہت قیمتی ہے اور نبی کی اس امت کو یہ زمانہ بھی دیکھنا ہوگا، یہ گھڑیاں بھی دیکھنی ہوگی، یہ برکات کے حصے بھی آپ کو حاصل کرنے ہوں گے۔ خوش بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے جو اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے ان دروں تک پہنچیں گے، ان گھروں تک پہنچیں گے، ان ہستیوں کی زیارت کریں گے، ان پاک لوگوں کی ظہور آوری کا انتظار کریں گے۔ وہ بھی قیمتی لوگ ہوں گے، وہ بھی ایمان کے پہاڑ لوگ ہوں گے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، زمانہ چلتا گئے، کئی آئے کئی مٹ گئے، بڑے بڑے دولت مند لوگ بھی آئے نام مٹا گئے، بڑے جابر بھی آئے قصہ مکا گئے، بڑے قدآور لوگ بھی آئے اپنی جسامت کو راکھ بنا کے چلے گئے، اور بڑی بڑی قومیں بھی آئی درختوں کو اکھاڑ دینے والی، پتھروں کو گرا دینے والی، زمانے کے ساتھ بڑا جبر کرنے والی، زمانے کو دھمکانے والی، ڈر سنانے والی، اپنا خوف مسلط کرنے والے بہت بہت بڑے لوگ آئے، مگر منو من مٹی میں مدفون ہو گئے، تدفینیں ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئے، برباد ہو گئے، رسوا ہو گئے، سب کچھ مٹا بیٹھے، مگر اس قوم کو آخر میں بھیجنے میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ ہر قوم کے ہر عمل کو اس قوم نے پڑھا، ہر قوم کے ہر نئے عمل کو اس نے سنا کہ اس قوم نے یہ عمل کیا ہے، اس قوم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس قوم قرآن سے اس واقعات کو، ان معاملات کو عکس کر کے حاصل کر کے اپنے ذہن نشی کرتے ہیں، دل و دماغ میں رچاتے ہیں اور بٹھا کر سبق بہترین پڑھنے کا، منزل طے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مگر جو قومیں بدلتی گئی، نبیوں کا دور بدلتے گیا اور ہر رسول کا زمانہ بدلتا گیا، ہر نبی کا حکم بدلتا گیا، ہر نبی کے آنے کے احکامات بدلتے گئے، اوصاف طریقے کار بدلتے گئے، سبھی نے آ کر ایک ہی پیغام دیا کہ رب ایک ہے، وحدانیت اسی کی ہے، عبادت اسی کی ہے، ریاضت اسی کی ہے، تسبیح اسی کی ہے، رکوع اسی کا ہے، سجود اسی کا ہے، اور قیام اسی کا ہے، تشہد اسی کا ہے، عبادت جچتی اسی کو ہے۔ ہم نبی ہیں، سنانے آئے ہیں، بتانے آئے ہیں، پیغام تم تک پہنچانے آئے ہیں، سن لو تمہاری بقا ہو جائے گی، تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ جن جن لوگوں نے، جن جن دلوں نے پاک لوگوں کی پاک گفتگو کو سمجھا، کامیاب نکلے، منزل پا گئے، مقصد میں کامیابی حاصل کر گئے، اپنے ارادے میں مضبوط نکلے، منزل ان کی قریب تھی، جو اکڑ گئے، تکبر کر گئے اور سکہ بند ہو گئے اور آگے کھڑے ہو کے روگردانی کرتے گئے، نہ نام رہا، نہ قبیلہ رہا، نہ برادری رہی، نہ رشتہ دار رہے، نہ عزیز و اقربا
زمانے میں ان کا نشان رہا، نہ کہ ان کا ذکر رہا۔ اگر آج بھی ذکر ہے تو انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، جنہوں نے اسلام کو سربلندی کے لیے، اسلام کو تقویت دینے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی ان لوگوں کا نام چودھویں کے چاند کی طرح آیا ہے اور چمکتا ہوا چہرہ زمانے میں دکھائی دے رہا ہے، اور لوگ انہی کی خاطر کھولے جا رہے ہیں اور انہی کے متعلق جملے بولے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کو یہ خبر تھی، قوم بھی آخری، نبی بھی آخری، نبی نبیوں میں افضل، قوم قوموں میں افضل، نبیوں میں میرا ہونا سب سے نکھار رکھتا ہے، سب سے